बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, रूस यूक्रेन वॉर क्या अब अमेरिका और यूरोप के दरमियान बाकायदा जंग में तब्दील हो चुकी है? क्या यूक्रेन के सदर अमन माहिदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं? और सबसे बढ़कर क्या यूरोप अमरीकी सपोर्ट के बगैर यूक्रेन की इस वॉर में सपोर्ट कर सकता है यूक्रेन को? आज इन तीन बुनियादी नुकात पर हम इस वीलॉग में बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लंदन में यूरोपीय ममालिक का एक अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में यूरोप के तकरीबन 18 इत्तेहादी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मौजू था वो सिक्योरिटी गारंटीज़ के सवाल को डिस्कस करना था रूस यूक्रेन वॉर के हवाले से। अब यूरोपीय ममालिक की जानिब से इस इजलास की टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इजलास एक ऐसे टाइम पर हुआ जब वाइट हाउस के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बड़ी तज़हीक की गई, सफारती आदाब को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया और एक सॉलिडारिटी शो की गई। इजलास की सबसे ख़ास बात यह है कि बाकायदा तौर पर बाज़ यूरोपीय सरबराहान ममलिकत ने ज़ेलेंस्की को बाकायदा तौर पर गले लगाया और उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। इसके साथ साथ जो बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है उसके बाहर भी अवाम ने एक रैली निकाली, जिसमें यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ अवाम के साथ बाकायदा तौर पर एक इज़हार यकजहती किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी गुफ्तगू की गई है और उस गुफ्तगू के अंदर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, जो इस वक्त टॉप स्टोरी के तौर पर सामने आ रही हैं, उनमें से सबसे ख़ास बात ये थी कि यूरोपीय ममालिक के सरबराहान ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि वो अमेरिका को ये दिखाएंगे कि अमरीकी सपोर्ट के बग़ैर भी वो इस बर्र आज़म का दिफा कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब यूरोप के सर्वाइवल के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक नस्ल में आने वाला एक नादिर मौका है जो वन टाइम लाइफ के अंदर आता है किसी भी जनरेशन के। तो ये एक ऐसा डिफाइनिंग मूवमेंट है जिस पे उनको एक फैसला करना है। तमाम जो यूरोपीय ममालिक जो इस इजलास में शरीक थे, उनका एक चीज़ पर कंसेंसस था कि इस जंग के लिए वो असलहा भी देंगे, वो पैसे भी प्रोवाइड करेंगे और वो तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चार बड़े मेजर पॉइंट्स के ऊपर मजीद इत्तफाक था। नंबर 1 कि यूक्रेन के बगैर किसी भी किस्म का कोई अमन मुआहिदा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी गारंटीज़ सबसे पहले इंश्योर की जाएंगी एग्रीमेंट की फॉर्म में, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें यूक्रेन का राज़ी होना, कंसेंसस होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट के अमेरिका को करके दिखाएंगे और अपने पाँव पर खड़े होंगे, और यहाँ तक कहा गया कि हमें दोबारा से फौज तैयार करनी पड़ेगी, असलहा रखना पड़ेगा अपने दिफा के लिए, और एक बाकायदा तौर पे एक हेड ऑन लिया गया है ट्रंप को। अब बुनियादी तौर पर लग कुछ इस किस्म का रहा है कि ये जो जंग थी इब्तदाई तौर पर ये रूस वर्सेस होल वर्ल्ड था और कोई बड़ी ऐसी सपोर्ट रूस को इस मामले में हासिल नहीं थी, और अमेरिका, यूरोप ये एक पेज पर थे। मगर अब ये पेज फट गया है, ये किताब तब्दील हो गई है, अमेरिका ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया है और वो रूस के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब जहाँ पर रूस को अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, तो वहीं पर यूरोप की जानिब से भी एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इस टाइम ज़ेलेंस्की को मिल रही है। अब जब ये सारी सपोर्ट बाकायदा तौर पर दोनों साइड्स पर मिलना शुरू हो गई है, तो हमें कुछ मुतालबात भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकन की जानिब से अब कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट को तब्दील करने के यूक्रेन में, और कुछ इस किस्म की मैसेजिंग की जा रही है कि बुनियादी तौर पर अमन मुआहिदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट यूक्रेन के सदर हैं, और वो ये समझते हैं कि सदर के जो सियासी मकासद हैं या उनके
ذاتی جو مفادات ہیں وہ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ اسی صورت کے اندر پایا تکمیل کو پہنچے گا جب انہیں اس عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ لیکن کیا یہ ہٹانے کا جو آپشن ہے، کیا یہ یوکرین کے اندرونی معاملات میں پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر ایک انٹرفیرنس کے طور پہ کنسیڈر ہوگا؟ مگر ایک طرف جہاں پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب جو یوکرین کے صدر ہیں وہ بھی تھوڑے سے خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ تمام تر بےزتی کے باوجود، شرمندگی اور ذلت کے باوجود زلیسکی کی جو باڈی لینگویج ہے وہ واپس امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹرمپ سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں، وہ معدنیات کے حوالے سے معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ امن معاہدے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکہ سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دے گا تب تک وہ کسی بھی معاہدے کی جانب نہیں بڑھیں گے۔ اب امریکہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی گارنٹیز دینی ہے یہ یورپ نے دینی ہے، اور امریکہ اپنے ٹیکس پیئر کی منی کو اب یورپ کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک پالیسی شفٹ ہمیں باقاعدہ طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم اس پورے ایپیسوڈ کا ایک میگنیچیوڈ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سال کے دوران کیا کچھ ہوا ہے تو ہمارے سامنے بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سٹارٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کا ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ بی بی سی یہ کلیم کرتا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران تقریباً 95,000 کے قریب روسی اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں، 70,000 سے زائد یوکرین کے لوگ مارے گئے ہیں، اور تقریباً کچھ 70 لاکھ افراد نے ہجرت کی ہے، علاقے کو چھوڑ کر وہ گئے ہیں، باقاعدہ طور پہ 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اب جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس سٹارٹنگ کے وقت ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانا ہے، اور یورپ اس کے لیے سرگرم تھا، مگر اب یورپ آئسولیٹڈ دکھائی دے رہا ہے۔ یورپ یہ فیل کر رہا ہے کہ بنیادی طور پہ امریکہ یوکرین کو چیلنج نہیں کر رہا بلکہ وہ یورپ کو چیلنج کر رہا ہے، اور یورپی کمیونٹی کو اب ایک تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر فنڈز اناؤنس کیے گئے ہیں، لاجسٹیکل سپورٹ اناؤنس کی گئی ہے، اور ملٹری سپورٹ اناؤنس کی گئی ہے، مگر ابھی بھی انٹرنلی لگ یہ رہا ہے کہ یورپ بھی کنفیوز ہے کہ کیا وہ امریکن سپورٹ کے بغیر روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یوکرین کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ ٹرمپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر یورپ یوکرین کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ امریکہ کو چیلنج کرے گا، انڈائریکٹلی وہ روس کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ امریکنز کو، ٹرمپ کے فیوچر ویژن کو چیلنج کر رہا ہے، تو یہ ٹرمپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی ڈیل، اس کی بنائی ہوئی اتھارٹی کو کوئی طاقت، کوئی قوت چیلنج کرے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو زلیسکی کی سمپتھی بڑی ہے اس پوری ایپیسوڈ سے۔ بظاہر ٹرمپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، ٹرمپ کوئی بڑا ایسا گین حاصل نہیں کر سکے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، معاہدہ ہونا تھا وسائل کے حوالے سے وہ نہیں ہو سکا، پھر اس سے بڑھ کے جو مذاکرات کی بات تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکی، تو معاملات سارے کے سارے وہیں رکے رہے۔ بظاہر سفارتی اداب کی دھجیاں اڑا دی گئیں، لیکن ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ یہ فورسی کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے یورپ کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اس پورے معاملے کے اندر، اور دوسری جانب یورپ اس چیز کو فورسی کر رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، جو سینس رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کے اگینسٹ آواز اٹھا رہے ہیں، ٹرمپ کی پالیسیز سے اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ایک ڈینجر زون، ایک ڈینجر کارڈ پلے کر رہے ہیں، اور وہ ٹرمپ کو بھی انٹرنلی امریکہ کے اندر سے بھی بہت ساری آوازوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک پارٹی ایسی ہے جو بہت خوش ہے، اور وہ روس ہے، اور وہ روس جس کو توڑنے کے لیے، جس سوویت یونین کو توڑنے کے لیے امریکہ نے پوری دنیا سے جہادیوں کو اکٹھا کیا، لانچ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، پاکستان جیسے ملکوں کو، مدارس کو بھی استعمال کیا، آج وہی امریکہ روس کے دفاع کے لیے
میدان کے اندر آ گیا ہے، لیکن کیا وہ روس کا دفاع کر پائے گا، اور کیا یورپ امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کیا یہ جو یوکرین وار ہے اس کا خاتمہ تو ایک دن ہونا ہے، لیکن یہ وار یوکرین کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی یا یہ پوٹن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوں گی، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ برا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ جنگ صرف روس یوکرین کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ یورپ ورسز امریکہ کی وار ہے، اور اس وار کے اندر مزید کتنا میگنیچیوڈ بڑھ سکتا ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔